حکومتی ٹیم کے اندر سارے اتحادی موجود ہیں, یہاں آپ موجود ہیں, علامہ ناصر صاحب موجود ہیں, اچکزئی صاحب جن کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہ بھی بنایا, انہیں حکومت سے مذاکرات کے لیے جو ہے وہ پیش کرنے کو بھی عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دیا, وہ اس مذاکراتی ٹیم میں کیوں نہیں ہے صاحبزاد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں جہاں تک محمود اچکزئی صاحب کا تعلق ہے, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بالکل سربراہ ہیں, اور یہ جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اوپر وہ آن بورڈ ہیں, تمام چیزیں ان کے نالج کے اندر ہیں, کچھ ان کی اپنی مصروفیات تھی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چونکہ الیکشن کے اندر محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کا الائنس نہیں تھا, یہ الائنس الیکشن کے ریزلٹس کے بعد آیا بنا. مینگل صاحب کے ساتھ بھی ہم پرانے اتحادی تھے جی, خان صاحب کے مجلس وحدت مسلمین بھی, SIC بھی, اور خود PTI, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایشو ہو. خان صاحب تو خود بلکہ مقصد ہے ملنا بھی چاہتے تھے محمود اچکزئی صاحب سے, وہ ہمارے ہر ایونٹ میں آتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, ہر معاملے پہ آن بورڈ ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ ضرورت محسوس ہوئی تو اچکزئی صاحب بھی آ جائیں گے. سو کوئی چیز اپسیٹ نہیں ہے ان کے ساتھ, آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں, وہ ایسے ہی جسٹ بیکاز وہ الیکشن کے اندر؟ جی ناٹ ایٹ آل جی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اچکزئی صاحب گزشتہ 2-2.5 ماہ سے بلوچستان میں مصروف تھے جی. ان کی پارٹی کے کو معاملات تھے, ان کے جلسے تھے, ریلیاں تھیں. اسی طریقے سے اختر جان مینگل صاحب کی اہلیہ جو ہیں ان کی طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ پاکستان سے باہر ہیں, اور ان کا زیادہ وقت ابھی اپنی اہلیہ کے پاس گزر رہا ہے. تو جب بھی وہ پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگز, تمام چیزیں چلتی ہیں, تو وہ تمام معاملات کے اوپر آن بورڈ ہے جی. دیر از نتھنگ فشی ان اٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ ملاقاتوں کی بات کر ہی رہے ہیں کہ ملاقاتیں وغیرہ ان سے ہوتی رہتی ہیں, انہوں نے مصروفیاتی ملاقات کی بات کر رہے ہیں, تو مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں. صاحبزاد صاحب, مذاکرات کے لیے اب گورنمنٹ نے جب کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور کل ملاقات بھی ہے, توقعات کیا ہے کنسیڈرنگ کہ 9 مئی کا کیس آیا ہے, اور بارہا یہ بات بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ یہ انصاف کی تکمیل نہیں ہے. انصاف کی تکمیل تب ہوگی جب ماسٹر مائنڈز تک پہنچا جائے گا, یا وہ لوگ جو پلانرز تھے بیسکلی ان تک پہنچا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب پلانرز کی بات کریں گے یا ماسٹر مائنڈز کی بات کریں گے تو بڑا واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا نام بھی اس کے اندر آنے کے بڑے قوی امکانات موجود ہیں. سو وہ چیز کیسے امپیکٹ نہیں کرے گی مذاکرات کو؟ اچھا دیکھیں, ایک تو 9 مئی کے حوالہ سے جو کل فیصلہ سنایا گیا وہ حتمی نہیں ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے صرف ایک آبزرویشن دی ہے. ابھی تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں آئی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے اوپر, اور ہم اس کے اوپر بہت کلیئر ہیں بلیک اینڈ وائٹ کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم نے سزا سنائے جانے کے اس فعل کی مخالفت بھی کی اور مذمت بھی کی, نمبر 1. نمبر 2, 9 مئی کے اوپر تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. اچھا, اب جوڈیشل کمیشن کی حیات کے اندر ظاہر ہے عدلیہ کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ شامل ہوں گے, اور کون سی ایسی چیز ہے, ہمارا سوال ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو عدلیہ کے ججز کو تو نہیں دکھائی جا سکتی لیکن ملٹری کورٹ میں دکھائی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کا یہ جو فیصلہ ہوا یہ فیصلہ غلط تھا, ان کو سویلین کورٹس میں ہی جانا چاہیے تھا. اور 9 مئی کے اوپر ہماری اپنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن کے اندر تمام حقائق منظر عام پر آئیں, نیٹی-گریٹیز آئیں گی وہاں پر ایک ایک چیز ڈسکس ہوگی. بہت ساری کریٹیکل چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی ٹی وی پر نہیں کہنا چاہتا. تو مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جوڈیشل کمیشن سے فرار کیوں کرتی ہے حکومت, یا تمام لوگ اگر وہ سمجھتے ہیں, وہ اتنا کنونس ہیں, ان کے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز ہیں ہمارے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف, تو پھر جوڈیشل کمیشن میں وہ ایویڈنسز دیں. آپ کا تو قد بڑا ہوگا کہ اگر آپ سویلین کل میرے پروگرام میں بیرسٹر عقیل صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن یا سم سورٹ آف کمیشن یہ ڈسکشن میں آ سکتا ہے, ان مذاکرات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بن بھی جائے. سو اس حد تک تو شاید وہ فرار اختیار نہیں کر رہے, ابھی تک نہیں بنا, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ بات بھی حکومت کی طرف سے بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی مذاکرات کے اندر ایک کلیدی پوائنٹ کے طور پر نہیں ہوگی, وہ مذاکرات کا یا ڈسکشن کا پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں ہے. سو دین واٹ؟ میں بھی آپ کو جی بڑی ایک بات کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہوگی جی.
دو مطالبات عمران خان کے تھے, دو شرائط تھی. نمبر 1 جوڈیشل کمیشن آن 9th of May اینڈ آن 26th of November. پہلی چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی پولیٹیکل ورکرز کی جو رہائی ہے وہ. عمران خان نے اسٹیٹسمین شپ ظاہر کرتے ہوئے اپنی رہائی, اپنا کوئی بھی کیس جو ہے وہ ابتدائی مطالبات اور شرائط میں نہیں رکھا, لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کا, تمام اتحادی جماعتوں کا, پاکستان تحریک انصاف کا, ہم تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے ایجنڈے کے اوپر ہم سب سے بڑا پولیٹیکل جو ایک اسیر سمجھتے ہیں, سیاسی قیدی سمجھتے ہیں, وہ عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں, اور وہ ہمارے ایجنڈا کا حصہ ہوگا. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز. اچھا, یہ جو ایجنڈا کا حصہ ہے, ان کو ہم کس طریقے سے دیکھیں؟ یہ ڈیمانڈز ہیں, یہ کنڈیشنز ہیں, یا یہ پوائنٹ آف ڈسکشن کے اندر ایک پوائنٹ ہے؟ ہاں نہیں جی, یہ ڈیمانڈز ہیں اور پوائنٹ آف ڈسکشن. ظاہر ہے جب آپ نے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھنا تھا تو آپ نے کہیں سے تو بگننگ کرنی ہے نا. اٹ از جسٹ دا بگننگ. باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی. ابھی حکومت نے اپنے پوائنٹس ظاہر نہیں کیے, انہوں نے اپنا ایجنڈا سامنے نہیں رکھا, لیکن ہماری طرف سے تو یہ دونوں چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ہم بیٹھ کے ابتدائی طور پر اس کے اوپر ہم آگے جانا چاہیں گے. اس کے اوپر اگر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ہمیں حکومتی رویے میں کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلہ کو حل کرنا چاہتی ہے, تو پھر چیزیں اور بھی آگے آئیں گی, اور بھی بڑھیں گی چیزیں, اور ظاہر ہے حکومت کی سائڈ سے بھی رکھی جائیں گی. پھر تو جب وہ ٹیبل ہوں گی تو زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوں گے کہ اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں. جی